إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پیغام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے تلاوت قرآن اور اس کی فضیلت. دیکھیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنے عبادت کے لیے بھیجا ہے اور زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتانے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے ہیں. ان میں سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کے ساتھ ایک گائیڈ بک قرآن مجید بھی بھیجا. قرآن مجید یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، انسانیت کے لیے اندھیرے راستوں میں روشنی کا چراغ ہے. لوگ اس سے جڑیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. اس بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت میں بڑا ہی عظیم اجر و ثواب رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. کہا کہ جس نے اللہ کے کلام کا ایک حرف بھی پڑھ لیا، اللہ کے کلام کا ایک حرف بھی تلاوت کر لیا، تو اس ایک حرف کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت کے ساتھ الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ 30 نیکیوں کا مستحق بن جاتا ہے، 30 نیکیوں کے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. کتنی بڑی بات. اسی لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان آیا تو قرآن پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، قرآن پڑھانا ہے، تراویح میں قرآن، درس میں قرآن. رمضان گیا، قرآن بند. اب قرآن کہاں باقی ہے؟ یا تو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، یا تو مدرسے میں حافظ صاحب کو پڑھانے کے لیے، بچوں کو یاد کرنے کے لیے، مکتب میں سیکھنے کے لیے. بس باقی قرآن سے کوئی مطلب نہیں. اچھا، اور بھی بعض مقامات پر اگر نیا گھر بن گیا ہے تو اس کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن کے لیے، قرآن کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر ختم کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی وفات پا گیا، اس وقت قرآن پڑھے جا رہے ہیں. قرآن کو ہم نے ان چند مواقع کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا، حالانکہ قرآن زندگی کے ہر لمحے ہمیشہ ہمیں پڑھنا ہے اور ایک مستقل ذکر کے طور پر قرآن کی تلاوت کرنی ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کا کم از کم روزانہ 1 صفحہ قرآن ہم ضرور پڑھیں، کم از کم. یہ بہت بہت چھوٹا جز ہے یہ کہ 1 صفحہ، چند آیتیں ہم قرآن کی پڑھیں انشاءاللہ تعالی روزانہ. فجر کے بعد یا کسی ایک وقت خاص کر کے ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کے لیے ان کو ابھارنے والی چیز کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تم کو، کوئی بات نہیں ہے، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تم بھی ان لوگوں میں سے بن جاؤ، اس کیٹیگری میں آ جاؤ، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو اور اس پیشے کو اختیار کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تمہیں قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا اور خیر الناس بھی بن جاؤ گے، وردی بیسٹ بھی بن جاؤ گے، اس پوری کائنات کے سب سے اچھے انسان بھی بن جاؤ گے. کتنی فضیلت والی بات ہے. اس لیے اب قرآن سیکھنے میں یہ ظاہر سی بات ہے دشواریاں ہوتی ہیں، مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو لوگ قرآن کے علوم میں ماہر ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں ماہر ہیں، اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، بہترین قاری ہیں، کہا کہ مع السفرۃ الکرام البررہ، ایسے لوگ باعزت بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. اور والذی یقرأ القرآن، اور وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں ویتتعتع فیہ، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے کافی اٹکتے ہیں، وہو علیہ شاق، تو یہ اٹک کر پڑھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے فلہ اجران، ایسے لوگوں کے لیے ڈبل اجر و ثواب ہے،
दोहरा अज्र। बड़ी फजीलत वाली बात है भाई, बहुत फजीलत वाला अमल है। हमें गफलत नहीं बरतना चाहिए। हमें कुरान की तिलावत अगर आती है तो करना चाहिए, नहीं आती है तो सीखना चाहिए। सीखने के मरहले में हम अगर अटक अटक कर पढ़ रहे हैं तो फिक्र नहीं करें, इंशाअल्लाह इसके लिए डबल अजर और सवाब है अल्लाह ताला के पास। लेकिन हमें कोशिश करते करते आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जिसने अच्छे अंदाज पर कुरान को नहीं पढ़ा वो हमें से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कुरान को तजवीद के साथ ना पढ़े, अच्छी आवाज़ में कुरान को ना पढ़े, कुरान को अच्छी आवाज़ ना दे, वो हमें से नहीं है। इसीलिए कहा कि इक़्रउल कुरआन बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कुरान को अरब और उनके अंदाज में पढ़ो, यानी खूबसूरत तरीक़े से। जिनकी ज़बान में, जिनके दरमियान में कुरान आया है उनके अंदाज में कुरान पढ़ने की कोशिश करो। ये कोशिश इंशाअल्लाह ताला आगे करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल कुरान पढ़ने का अमल बहुत अज़ीम अमल है, इसका एहतिमाम ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।